الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں آپ کو معلوم ہے کہ ہم کسی ایک موضوع کا انتخاب کرتے ہیں، اس سے متعلقہ آیات اور پھر اس سے تعلق رکھنے والی حدیث سے بھی ذکر کر دیا کرتے ہیں۔ ابھی جو ہمارا موضوع چل رہا ہے وہ اطاعت و اتباع رسول ہے، اور ان میں سے پہلے ہم نے اطاعت کو لیا ہے۔ اطاعت کا مطلب ہوتا ہے فرما برداری کرنا، کہنا ماننا، کسی کے حکم کے مطابق عمل کرنا، اور اس میں ضروری ہوتا ہے، یعنی اطاعت کی جو تعریف ہے اس کی وہ یہی ہے کہ کسی کے حکم کے جواب میں فرما برداری اختیار کرنا، اور اتباع میں حکم نہیں ہوتا، ایک عمل کو کر کے دکھاتا اور ہم کہتے ہیں، اور اس نے کوئی ہم پہ یہ نہیں کہا ہوتا یہ کام کرو، لیکن ہم دیکھ کر اس عمل کو اختیار کر لیتے ہیں، بشرطے کہ وہ عمل ہمارے لیے قابل عمل ہو۔ ایسا نہ ہو کہ مطلب منع کیا گیا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہو، جیسے 4 سے زیادہ شادیاں کرنا، یہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا۔ ہمیں تو فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع، کہ جو عورتیں تمہیں اچھی لگیں ان سے نکاح کرو، 2 سے، 3 سے، 4 سے۔ تو 4 تک کی ہمیں اجازت ہے، اس سے زیادہ ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ کو کہے کہ جی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے 4 شادیاں کروں گا، 4 سے زیادہ شادیاں کروں گا، تو یہ غلط ہوگا۔ اتباع وہیں پر ہوتی ہے کہ جہاں پر عمل سے روکا نہیں گیا ہوتا۔ اگر کسی عمل سے روک دیا گیا تو پھر چاہے نبی کریم نے اس عمل کو کیا ہو تو وہ ان کا خاصہ ہے، وہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ ہاں، اگر کہیں حکم نہیں دیا سرکار نے، کوئی عمل کیا اور یہ ثابت بھی ہو گیا کہ یہ آپ کی ذات کے ساتھ خاص نہیں ہے، امتی بھی اس پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں، تو بس یہ پھر اس کو جب اختیار کریں گے اس کا نام اتباع ہوگا۔ اس پر بھی انشاءاللہ کلام ہوگا، لیکن پہلے ہم اطاعت کے اوپر چل رہے تھے اور کچھ احکام مختلف چیزیں ذکر کر رہے تھے برکت کے لیے۔ تو ایک زبان کے بارے میں بھی جو سرکار نے احکام ارشاد فرمایا اس پہ ہمارا کلام چل رہا تھا، اور یہ حدیث ہم نے ذکر کی تھی کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نجات کس طرح ممکن ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، تمہارا گھر تمہیں اپنے اندر سنبھالے، اور اپنی غلطی پر رو، آنسو بہاؤ۔ تو اس میں آپ کو سمجھا رہا تھا زبان کے قابو میں رکھنے کا تصور آپ کو بتایا کیا ہے، اور دوسرا سرکار نے فرمایا کہ تمہارا گھر اپنے اندر تمہیں سمولے، یعنی گویا کہ اپنے فارغ وقت میں جب کوئی ضرورت نہ ہو تو باہر نہ نکلو، اپنے گھر کے اندر رہو۔ تو یہ جو سرکار فرما رہے ہیں گھر کے اندر رہو، یہ اس گھر کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس میں آنے کے بعد انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے، پاکیزگی ہے، محبت ہے، پیار ہے، عافیت ہے، کوئی ناجائز چیز نہیں ہے، تو وہ سرکار فرما رہے ہیں کہ ایسے اپنے گھر کے اندر رہو، باہر نہ نکلو، کیونکہ باہر نکلو گے بد نگاہی بھی پاسبل ہے۔ آدمی جب دوسروں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو غیبتیں، چغلیاں، جھوٹ اور بہت سارے معاملات ہو سکتے ہیں، تو گویا کہ بہت ہی ضروری ہو تو پھر باہر نکلو، ورنہ اپنے گھر کے اندر رہے۔ اور یہ بڑا پیارا مشورہ ہے، آپ یہ دیکھیے، اگر واقعی گھر کے اندر امن ہے تو وہ دوسرا پہلو میں بھی ذکر کرتا ہوں جو پچھلے پروگرام کی لاسٹ میں ذکر کر رہا تھا، تو اگر گھر میں واقعی عافیت ہے تو باہر آدمی نہ نکلے، غیر ضروری اپنے گھر میں رہے، کیونکہ دیکھیں جو غیر ضروری نکلتے ہیں، غیر ضروری سے مراد دیکھیں آپ اسکول جا رہے ہیں، کالج یونیورسٹی جا رہے ہیں، آپ کام کاج پہ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ ضرورت ہے آپ کی، کچھ سودا لینے چلے گئے، سودا لے کر آئے، ضرورت ہے، رشتہ داروں سے ملنے جا رہے ہیں، واپس آ گئے، ضرورت ہے۔ تو واقعی جو اس طرح کے کام ہیں ان کے لیے گھر سے باہر نکلیں۔ اور غیر ضروری کیا ہے؟ یا میں ذرا باہر فٹ پاتھ پہ بیٹھ جاتا ہوں، ایسی بس باہر کھڑے ہوئے ہیں، نظارہ کر رہے ہیں، ایسی بس فضول دوستوں سے ملنے جا رہے ہیں، یہ غیر ضروری باہر نکلنا ہے، اور اس میں آپ دیکھیں کس قدر گناہ ہو جاتے ہیں انسان سے، یہ کسی پر مخفی نہیں ہے۔ تو اس لیے اپنے گھر کے اندر رہے تو بہتر ہے۔ اب گھر سے مراد پھر وہ جیسے میں نے بتایا وہ گھر ہے کہ جس میں عافیت ہو، اور اگر گھر ایسا ہو کہ کوئی اگر باہر جاتا ہے وہ کسی دینی مذہبی لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، نیک لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، باہر نیک لوگ اس کو مل جاتے ہیں جیسے مسجد کے اندر کہیں اور جگہ پر، وہ ان کے ساتھ اپنا ٹائم نکالتا ہے دیگر دنیاوی ضرورتوں کے بعد، اور اس لیے زیادہ ٹائم باہر گزارتا ہے کہ اگر وہ گھر میں آتا ہے تو گھر میں ماحول بڑا خراب ہوتا ہے، اس میں مطلب یہ کہ بد نگاہی بھی ہو رہی ہے، کزنز آ رہی ہیں، جوان لڑکیاں ہیں، اور انہوں نے نہ دوپٹے اوڑے ہوئے ہیں، نہ کچھ، لباس بھی اتنا چست کہ جسم ظاہر ہوتا ہے، حید ظاہر ہو رہی ہے،
پھر ماحول بعض وقت گھر میں ایسا ہوتا ہے کہ بے تکلفی والا ماحول ہوتا ہے، اس میں اگر کوئی اپنے کزن سے مطلب تھوڑا سا کھینچنے کی کوشش کرے تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور مولوی ہو گیا تو ملا ہو گیا بھائی یہ تو ارے سب چلتا ہے آج کل کے دور میں، اور چپک کے بیٹھنا اور پھر تالیوں پہ تالی مارنا، اور پھر اس طرح کی فحش چیزیں گھر کے اندر پروگرام چلنا کہ جو فحش قسم کے غلط قسم کے ہوں، پھر گھر میں غیبتیں چغلیاں بہت زیادہ، ایک دوسرے کی لیگ پولنگ چل رہی ہے، جو ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، رشتہ داروں کے خلاف محاذ آرائی ہو رہی ہے، پلاننگ ہو رہی ہے، کس کو کیسے نیچے گرانا ہے، کس کو کیسے ذلیل کرنا ہے۔ تو جو اس طرح اب یہ ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کا مقصد یہی ہے کہ اگر گھر میں عافیت والا ماحول ہے اور باہر خرابی زیادہ محسوس ہوتی ہے تو گھر کے اندر رہو، نجات ملے گی۔ لیکن اگر برعکس صورتحال ہو تو پھر ان لوگوں کے درمیان رہو جو اچھے لوگ ہیں، پھر گھر میں رہو گے تو بربادی ہے، پھر نجات وہاں ہے۔ تو دیکھیں اب اس طرح سمجھنا ہوتا ہے حدیث کو، یہ نہیں ہے کہ گھر کے اندر خراب ماحول بنا ہوا ہے۔ اب یہ تو میں نے ایک مطلب عام نارمل گھر کا ایک منظر پیش کیا ہے جو اکثر گھروں کے اندر ہے۔ مذہبی گھرانے بہت کم ہوتے ہیں جو خالصتاً مذہب پہ چل رہے ہوں، یہ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور ایک ان سے پست ہوتا ہے جو حرام کام کرنے والے ہوتے ہیں، غلط کام کرنے والے ہیں، چاہے وہ مطلب زنا وغیرہ کا مسائل ہوں، نشے کے مسائل ہوں، یا ایسا خاندان ہے جو فراڈ کرنے میں ماہر ہے، ہر گھر کا فرد فراڈیا ہے اور روپ بدل بدل کے قوم کو لوٹتے ہیں، ایسے پورے کے پورے خاندان ہیں، ایسے مطلب آپ سب جانتے ہیں اس طرح کے معاملات ہیں۔ تو پھر ایسے گھر کے اندر نجات کیسے ملے گی؟ یہاں تو بھی گھر کے اندر رہنے میں آفت اور مصیبت ہے۔ اس لیے یہ ہے حدیث کا صحیح سمجھنا جو میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا، کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنیں اور اس کے ظاہر پر جب بھی عمل کریں گے آپ کو فائدہ حاصل ہوگا، نہیں، یہ علماء کا کام ہوتا ہے کہ اس کی شرح اور تشریح بیان کریں، اور اس کی روشنی میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ حدیث جس دور میں بیان ہوئی اس دور میں یقیناً ایسا ہی تھا جیسے میرے آقا نے ارشاد فرمایا، لیکن آپ اس وقت 15ویں صدی ہجری کے اندر حدیث سن رہے ہیں۔ اب ماحول بدل گیا ہے، لوگوں کا رسم و رواج تبدیل ہو گئے، سوچ فکر بدل گئی ہے، طرز زندگی بدل گیا ہے، علم دین سے دوری ہو گئی ہے، خرابیاں جلدی ہمارے اندر سرایت کر جاتی ہیں۔ اس میں جب آپ کسی حدیث کو دیکھتے ہیں تو پھر خود نتیجے مرتب نہ کریں، برائے مہربانی میرا مشورہ ہے، باقی آپ کی مرضی ہے، صحیح علماء سے رجوع کریں اور ان کی باتوں کو قبول کریں۔ بعض لوگ بہت زیادہ ذہانت کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب علماء جو گہرائی سے سمجھا سکتے ہیں ان کی باتوں کو سطحی طور پہ لے کر اپنی سوچ اور فکر کو استعمال کر کے وہ کہتے ہیں ہم تو قرآن پہ عمل کر رہے ہیں، حدیث پر عمل کر رہے ہیں، لیکن یہ بڑی مطلب پرخار وادی ہے، میں کہتا ہوں اس کو، کہ جیسے ایک ایسی وادی ہو جس میں کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، سانپ ہیں، بچھو ہیں، اور کوئی ناوارد شخص ہے جو اس قسم کے ماحول میں رستہ طے کرنے کا عادی نہیں ہے، وہ جب اس وادی کو پار کرے گا تو نہ اس کے کپڑے بچ سکیں گے، نہ جسم زخمی ہونے سے بچے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی موذی جانور اس کو ڈس لے اور وہ مر جائے۔ تو ایک مثال سمجھا رہا ہوں۔ اسی طریقے سے دین پر جب کوئی شخص علماء کی رہنمائی کے بجائے سطحی قسم کے علم سے خود نتائج اخذ کر کے عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتا ہے تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے، بعض اوقات وہ سمجھ رہا ہوتا ہے میں دین پہ عمل پیرا ہو رہا ہوں، حالانکہ وہ حرام کر رہا ہوتا ہے یا غلط کر رہا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ مجھے ایک صاحب نے کہا کہ مفتی صاحب تھوڑا زکوٰۃ کے مسئلے معلوم کرنے ہیں، تھوڑا سا ٹائم دے دیں۔ میں نے کہا چلیں پوچھئے کیا مسئلے ہیں؟ کہنے لگے دیکھیں الحمدللہ میں اس گھر کی زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، اپنی گاڑیوں کی زکوٰۃ دیتا ہوں، فیکٹری کی زکوٰۃ دیتا ہوں۔ ویسے تو مجھے مسئلہ معلوم تھا، میں نے کہا ذرا آپ سے معلوم کر لوں یہ صحیح ہے نا، صحیح کر رہا ہوں؟ جب ان کو بتایا میں نے کہا نہ گھر پہ زکوٰۃ ہوتی ہے، نہ گاڑی پہ زکوٰۃ ہے جو آپ استعمال کر رہے ہیں، نہ آپ کی فیکٹری پہ زکوٰۃ ہے، بنتی نہیں زکوٰۃ ہیں، زکوٰۃ نہیں بنتی، بالکل نہیں بنتی۔ اچھا، پھر ان کو سمجھایا کس کس مال پہ زکوٰۃ بنتی ہے۔ اوہو میں تو کئی سالوں سے ادا کر رہا ہوں۔ پھر خیر اس کا بھی حل بتا دیا کہ اگر کوئی اضافی آپ نے ادا کر لی ہے اگلے سالوں میں اس کو آپ منہا کر سکتے ہیں، مائنس کر سکتے ہیں، اپنی اگلی سالوں کی زکوٰۃ میں اس کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس سے اب آپ دیکھیں وہ اس نے سطحی قسم کا علم حاصل کر کے وہ بظاہر اللہ کی رضا کے لیے زکوٰۃیں ادا کر رہا ہے، حالانکہ اس پر زکوٰۃ فرضی نہیں بن رہی۔
اگر مجھ سے نہ ملتے تو ایسے کرتے رہتے اور ان کو پتہ ہی نہ چلتا کہ میں کتنی اضافی رقم دے چکا ہوں، وہ زکوٰۃ کی مد میں دیتے رہتے۔ تو یوں مطلب سمجھانا یہ مقصود ہے کہ اب یقینی سی بات ہے کہ بھائی میں بارہا یہ کہتا ہوں کہ اگر میں آپ کو اس طرح کہتا ہوں علماء سے رجوع کریں، تو وہ علماء سے مراد میری اپنی ذات نہیں ہوتی ہے، آپ اپنے اطراف میں، ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں آپ ہی نے تو کہا تھا پروگرام میں علماء سے رجوع کریں، آپ کو کال کرتے ہیں آپ اٹھاتے نہیں ہیں۔ اب بھائی ہماری اتنی مصروفیت ہوتی ہے، اگر میں نہیں اٹھا پایا تو میں نے کب کہا کہ آپ مجھے ہی کال کریں علم سیکھنے کے لیے؟ آپ جس بھی شہر میں رہتے ہیں اپنے قریبی علماء سے رابطہ رکھیں جو واقعی اچھے مسند علماء ہیں۔ اگر آپ کہیں کہ ہمیں نہیں پتہ تو مجھے حیرت ہے آپ کے اوپر اور افسوس بھی ہے کہ آپ کو ابھی تک یہ نہیں پتہ کہ آپ کے اطراف میں آپ کے شہر میں کون کون اچھے عالم ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو رابطہ بڑھانے کی ضرورت ہے، ذرا علمی حلقے سے بھی رابطہ بڑھائیے۔ تو اچھے جو صحیح العقیدہ اور سلجھے ہوئے علماء ہیں ان کے پاس آپ ضرور جائیے اور ان سے آپ اکتساب فیض کیجئے، ان سے مسائل معلوم کریں، ان کی ہدایت کی روشنی میں عمل پیرا ہوں تو بہت اچھا ہے۔ باقی اگر ہم سے موقع مل جاتا ہے تو آپ معلوم کر سکتے ہیں، لیکن ہماری مصروفیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اور مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اب جیسے دیکھیں ہم احکام شریعت پروگرام ہے، پھر یہ درس بخاری ہے، پھر الہادی میرا پروگرام ہے، پورے ہفتے ہمارا تقریباً پروگرام چلتا رہتا ہے۔ اب بعض بھائی بہن ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں کال کر کے وہ کویسچن کرتے ہیں جو انتہائی سطحی قسم کے ہوتے ہیں اور ہم میڈیا پہ سینکڑوں بار بیان کر چکے ہوتے ہیں، اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ اب یہ بھی ایک بڑا قابل افسوس بات ہوتی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس اپنے لیے ٹائم نہیں ہے، آپ علم سیکھیں، اور جب آپ کو کوئی ضرورت ہوئی کسی نے کہا صاحب سے معلوم کر لیں، آپ نے کال کر کے ہم سے معلوم کر رہے ہیں، اور وہ مسئلہ جو بارہا بیان ہوا، تو وقت نکالنا ہوگا۔ پیاسا کنویں کے پاس چل کر آتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس نہیں آتا۔ پروگرام دیکھیں اور اس سے فائدہ حاصل کریں تو صحیح حدیثوں کا اور قرآن کا فہم حاصل ہوگا اور انشاءاللہ آپ کے لیے فائدہ مند رہے گا۔ اور تیسری بات سرکار نے بیان فرمائی، اور اپنی خطاؤں پر رو۔ یعنی پہلی بات تو یہ کہ یہ سرکار نے اشارہ فرما دیا کہ انسان سے خطائیں ہوں گی اور ہو سکتی ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ تم سے خطا ہی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ سب سے آئیڈیل سچویشن ہے، بہت اچھی صورت ہے کہ گناہ ہی نہ ہو، لیکن بتقاضائے بشریت انسان سے ہو جاتے ہیں گناہ، کچھ دانستہ ہوتے ہیں، کچھ نادانستہ ہوتے ہیں، کچھ صغیرہ ہوتے ہیں، کوئی کبیرہ ہوتے ہیں، خطائیں ہو سکتی ہیں۔ تو خطا ہو جانا یہ اچھا نہیں ہے، میں اس کو اچھا نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اگر خطا ہو جائے تو اس سے زیادہ خطا کے بعد برا یہ ہے کہ اس خطا پہ اصرار کرنا، توبہ نہ کرنا، خرابی کرتے ہی چلے جانا، بگاڑ کے اندر مطلب اور گھستے چلے جانا، یہ غلط ہے۔ اگر خدا نخواستہ خطا ہو جائے تو سب سے اچھا وہ جو گناہ نہ کرے، اور اگر گناہ ہو جائے تو پھر وہ اچھا گناہگار وہ ہوتا ہے جو فوراً توبہ کرے۔ تو یہاں پہ ہمارے سرکار کے یہی کہنے کا مقصد ہے، یہ نہیں کہ آپ کی خطا ہوگی تو وہ روئے چلے جاؤ آدھے گھنٹے تک، اس کے بعد آنسوں سے پہنچو اور پھر اپنے کام میں لگ جاؤ۔ مراد یہ ہے کہ نادم ہو، شرمندہ ہو، اپنی خطا کو یاد کرو۔ آنسو اسی کے نکلیں گے کہ جو اپنی خطا کو یاد کرے گا، پھر آنسو اسی کے نکلیں گے کہ جو اپنی خطا کی قباحت اور اس کی خرابی کو جانے گا کہ میں نے غلط کام کیا ہے، نعمت میں نے اللہ کی کھائی ہے، پھر اس کے دشمن شیطان کی بات مان رہا ہوں۔ کوئی اگر میری اولاد، میری بیوی اس طرح میرے ساتھ کرے کہ رہے میرے ساتھ، میں اسے کما کے کھلاؤں، ان کو ہر طرح کی آسائشیں فراہم کروں، اور پتہ چلے کہ وہ میرے ہی دشمنوں کے ساتھ مل رہی ہیں، میری اولاد مل رہی ہے اور میرے ہی خلاف کچھ کر رہی ہے، ان کی بات مان رہی ہے میری نہیں، تو اس باپ کا عالم کیا ہوگا، کیا حال ہوگا، اس شوہر کا حال کیا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہرحال اس قسم کے عوارضات سے پاک و صاف ہے۔ بلا تمثیل سمجھانے کے لیے مثال عرض کر رہا ہوں کہ انسان کو اس طرح سوچنا چاہیے، یار میں جس چیز کو ناپسند کرتا ہوں اور جو چیز مجھے دل آزاری میں اور شدید صدمے اور غم میں مبتلا کر سکتی ہے، میں اس کو اپنے اللہ کے لیے کیسے پسند کر رہا ہوں کہ میں نے کھایا اللہ کا اور نعمتیں اللہ کی بارگاہ سے حاصل کی اور پھر اس کے دشمن شیطان کی بات مان بیٹھا۔ اس سے فائدہ ہوگا کہ دل نرم ہوگا، انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا، اپنی بے حیائی کا احساس ہوگا، اور یہ چیز اس کو پھر لائے گی آنسوؤں کی طرف، ندامت، شرمندگی، آنسو نکلیں گے۔ اور جیسے آپ کے میں نے توبہ کا بڑا تفصیلی بیان کیا تھا، سرکار نے فرمایا ندم و توبہ، کہ ندامت ہی توبہ ہے۔ یعنی حقیقتاً توبہ تو یہ تھی، میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ سابقہ زندگی میں جو گناہ ہوا اس گناہ کو
شرمندگی اور ندامت اس پر محسوس کر کے آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا، یہ ہے توبہ۔ لیکن یہ جو رونا ہے، یہ ندامت وغیرہ ہے، سرکار نے اسی کو توبہ اس لیے قرار دیا کہ یہ حقیقی توبہ کی طرف آنے کا ایک سبب اور ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ ورنہ جو نادم نہ ہو، شرمندہ نہ ہو، وہ اپنی خطا پہ روئے نہیں، تو وہ کبھی بھی کامل توبہ نہیں کر سکتا۔ وہ رسمی توبہ کرے گا، کانوں کو ہاتھ لگائے گا، یار توبہ 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 بس یہ کر کے نکل لے گا، پھر اس کی روش وہی ہوگی۔ لیکن جب انسان اپنی خطا کو یاد رکھے گا، اس کی خرابی کا احساس کرے گا، اس کے اندر جو پوشیدہ قباحتیں ہیں، غلطیاں ہیں، خرابیاں، ان کا احساس کرے گا، تو پھر اس کو عرصہ دراز تک یہ چیز یاد رہے گی کہ نہیں، میں نے خطا کی تھی اور یار سے وہ بہت برا ہوا تھا، میرے دل پہ اس کے بڑے خراب قسم کے اثرات مرتب ہوئے، تو میں آئندہ نہیں کروں گا۔ لیکن جب ہم بے پرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں، بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، ہنستے رہتے ہیں اور کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، تو پھر لازم سی بات ہے کہ پھر دوسری مرتبہ بھی گناہ ہوتا ہے اور تیسری مرتبہ بھی ہوتا ہے کہ درمیان میں ندامت نہیں ہے، شرمندگی نہیں ہے، احساس ذلت نہیں ہے، منعم حقیقی یعنی جو نعمتیں دینے والا ہمارا حقیقی رب ہے، اس کی نافرمانی کرنے پر بے حیائی کا احساس نہیں ہے، تو پھر یہ سب کچھ ہو سکے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات کو ان صحابی کے لیے 3 چیزوں میں منحصر کر کے بتایا، اور میں پچھلے پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ 3 ہی کافی نہیں تھیں، وہ اصل میں صحابی نیچے کے تمام درجات پورے کر چکے تھے، یعنی وہ علم دین حاصل کر چکے تھے جو ضروری تھا، عقائد تو میرے آقا نے ان کو سب سمجھا دیے تھے، اس کے علاوہ جو فرض تھا، واجب تھا، سنت موقدہ پورے کر رہے تھے، حرام مکروہ تحریمی اصاعت سے محفوظ اپنے آپ کو کیا ہوا تھا۔ اب انہوں نے کہا کہ میں مزید کیا کروں کہ نجات پاؤں، تو ان کو یہ بتایا۔ یہ بھی ایک ذرا تھوڑی سی میں بات آپ کو سمجھانا چاہوں گا، ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ پہلے ہمارے اکابرین جو شریعت نے فرض اور واجب قرار دیا تھا، یعنی لازم اور ضروری قرار دیا تھا، وہ سب پورا کر لیا کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر وقت بچ جاتا تھا، مثلا علم دین سیکھنا ہے، سیکھ لیا، اب وقت بچ گیا، تو وہ کہتے تھے بزرگوں سے اب ہم کیا کریں، وہ کہتے تھے یہ ذکر کر لو۔ اور ہماری ایسی صورتحال نہیں ہے، اس کو میں سمجھاؤں گا آپ کو، وقت قلیل ہے۔ نیکسٹ پروگرام میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔